کتنی مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ ایک سیاہ فام حبشیہ عورت حضور کی خاتمہ تھی، وہ مسجد نبوی میں رہا کرتی تھی اور مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ان کی وفات ہو گئی، ان کا وصال ہو گیا۔ رات کے وقت ان کا وصال ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بتلایا کہ ان کا وصال ہو گیا ہے۔ جنازہ پڑھا اور دفنا دیا۔ جب صبح کا وقت ہوا حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، دیکھا کہ وہ سیاہ فام حبشیہ عورت جو مسجد نبوی کی خاتمہ تھی وہ موجود نہیں ہے۔ تو حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ، وہ سیاہ فام حبشیہ عورت کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تو وصال ہو گیا ہے کل رات، ہم نے اندھیری رات کے وقت ہی ان کا جنازہ پڑھا اور ان کو دفنا دیا۔ تو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے غصے ہوئے کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بتانا یہ چاہتے تھے کہ حضور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اس لیے نہیں بتایا تھا کہ حضور کے آرام میں خلل واقع نہ ہو جائے، لیکن حضور فرما رہے تھے کہ وہ عام عورت نہیں تھی، وہ عام عورت نہیں تھی، وہ ایک خاص عورت تھی جو میری مسجد کا کام کیا کرتی تھی۔ تو حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا چلو میرے ساتھ، اور صحابہ کرام کو حضور لے کر اس کی قبر انور میں گئے اور قبر پر جنازہ دوبارہ پڑھا اور اس کے لیے دعا کی اور پھر لوٹے۔ یہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عمل کر کے دکھایا، جو شخص مسجد کی صفائی اور ستھرائی اور تزکیہ و آرائش کرتا ہے، محمد عربی خود چل کے اس کی قبر پہ جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو تھا دوسرا کام کہ مسجد کے لیے ہم مسجد کی تعمیر و ترقی میں ہم کیسے حصہ لے سکتے ہیں، کہ ہم ایسے حصہ لے سکتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر و ترقی میں، مسجد کی صفائی و ستھرائی میں ہم حصہ لیں، ہم اس کی تزکیہ و آرائش کا خیال کریں۔ اگر مسجد کے اندر پنکھے نہیں ہیں پنکھے لگوا دیں، اگر مسجد کے اندر بلب کی کمی ہے، روشنی کی کمی ہے، ہم روشنی کا چراغاں کر دیں۔ اس کے علاوہ آباد کاری میں جو تیسرا پوائنٹ ہے، تیسرا گفتگو کا عنوان ہے، حصہ ہے، کام ہے، وہ یہی ہے کہ ہم مسجد کو آباد کرنے، ایسے آباد کریں کہ ہم نمازیں پڑھیں، ہم گھر سے چل کر مسجد کے لیے آئیں اور مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کی ارد گرد کی زمینیں خالی ہو گئی، اراضی جب خالی ہوئی، زمینیں جب خالی ہوئی تو بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا حضور کے صحابیوں کا، تو بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ ہم اپنے گھر جو تعمیر ہے نا وہ مسجد نبوی شریف کے ساتھ ہی تعمیر کر دیں، جو زمینیں خالی پڑی ہوں گی ان میں۔ جب یہ خبر حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچی تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سلمہ کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ اے میرے صحابہ، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم مسجد نبوی شریف کے ساتھ گھر تعمیر کرنا چاہتے ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بات آپ کو پہنچی ہے وہی سچ ہے۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جو تم پہلے جہاں بس رہے ہو وہاں رہنا بہتر ہے۔ کیسے بہتر ہے؟ جب تم وہاں سے نماز کے لیے سفر کرتے ہو، تمہارے ہر قدم پر آثار حکم تم تک، تیار حکم تم تک، تمہارے ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں، تمہارے ہر قدم پر تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث بات میں آتا ہے کہ جو شخص گھر سے باوضو ہو کر نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف فرماتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد کی طرف چل کر آتا ہے نا، اس کے ایک قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کے ایک قدم پر اس کی ایک خطا معاف ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن جب وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کر کے بیٹھ جاتا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، ہر وقت، ہر لمحہ،
اندازہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جب تک وہ اٹھ کر گھر نہ چلا جائے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں جو شخص مسجد کی آباد کاری کی خاطر صبح اور شام مسجد میں آتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے اندر اس کے لیے مہمانی کا بندوبست کرتا ہے، اس کے لیے کھانے تیار کرواتا ہے کہ جب یہ میرا بندہ میرے پاس پہنچے گا تو میں اس کو یہ کھانے پیش کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے گھر کی تعمیر و ترقی کے لیے اور آبادی کے لیے آتا ہے۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور بھی بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس شخص کی ضمانت دی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر مسجد کی طرف آتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے تو یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی فضیلت کے پر اور بھی بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد سے وضو کر کے باوضو ہو کے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جتنا حج کرنے والے کو ثواب دیتا ہے اتنا اس نمازی کو ثواب دیتا ہے۔